بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم نے تکافل کے تعارف کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اور یہ گفتگو چونکہ مدارس کے فضلہ سے ہے، اس لیے اس میں تکافل کی بنیادیں اور فقہی بنیادیں بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو سامنے رکھنا اور ان کا کیا جواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے ان لوگوں کے پاس جو تکافل کو درست سمجھتے ہیں، جنہوں نے تکافل کا طریقہ کار تجویز کیا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تکافل کے کاروبار کا دفاع کیا جائے، بلکہ چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ ایک صورت بیان کی گئی ہے، تجویز کی گئی ہے، تو اس کی شرعی اور فقہی بنیادیں کیا ہیں، علمی طور پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں براہ راست وہ سوالات جو دارالفتاؤں کی طرف سے، علماء کرام اور مفتیان گرامی کی طرف سے کیے گئے ہیں، زیر بحث براہ راست نہیں لاؤں گا، اس سے کہ اس کے اندر وقت درکار ہے، لیکن بعض اصولی اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جن سے انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات حاصل ہونے میں آپ کو مدد ملے گی۔ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ دوبارہ سمجھ لیجیے، یہ جو تکافل کا معاملہ ہے یہ ہے کیا اور کس طریقے سے یہ وجود میں آتا ہے۔ تکافل کا معاہدہ اس طریقے سے وجود میں آتا ہے کہ ایک فرد یا کوئی ادارہ وہ ایک درخواست دیتا ہے تکافل کے ادارے کو کہ ہم آپ کے پاس کوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کوریج، یہ اس کو آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں غطاء تامینی کہا جا سکتا ہے، غطاء تکافلی کہا جا سکتا ہے، یعنی ہم اس طریقہ کار کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طریقہ کار کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے نقصانات کی تلافی ہو سکے۔ اب اس کا پورا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے، مثال کے طور پہ فرد کی جو ذاتی معلومات ہیں کہ نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، عمر کیا ہے، میرٹل اسٹیٹس کیا ہے، اور کام کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی بیماری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کمپنی کو۔ کمپنی ان تفصیلات کا جائزہ لیتی ہے، اور ان تفصیلات کا جائزہ لے کر جب کمپنی یہ طے کرتی ہے کہ ہاں ان صاحب کو تکافل کے اس معاملے میں داخل کیا جا سکتا ہے، تو ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تکافل کے اس معاملے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کمپنی کے پاس پہلے سے ایک تکافل فنڈ موجود ہے، اور یہ وقف کی بنیاد پر استوار ہے، یہ وقف فنڈ ہے۔ اس وقف فنڈ کو کمپنی نے خود ہی قائم کیا ہے۔ اصل میں ضرورت اس بات کی تھی کہ جب افراد کنٹریبیوٹ کریں گے، تبرع کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ تبرع کمپنی کو نہیں کریں گے، کمپنی کو پیسے نہیں دیں گے کہ کمپنی پیسے لے کر اور ان کو کوریج فراہم کرے، یہ تو کنوینشنل کے اندر ہوتا ہے، بلکہ وہ ان کے اپنے پیسے ہوں گے، اور انہی پیسوں کے ذریعے سے ان کو غطاء تامینی فراہم کیا جائے گا، تکافل کوریج فراہم کیا جائے گا۔ تو سوال یہ تھا
کہ یہ جو سارے پیسے ہیں یہ کیا افراد کی ملکیت رہیں گے؟ اگر یہ افراد کی ملکیت رہیں گے، اگر اس کو طے نہ کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ یہ افراد کے پیسے ہیں، افراد کے پاس سے آئے ہیں اور خلط ہو گئے، تو ملکیت اس سے ختم نہ ہوتی، بلکہ یہ ایک مشترک ملکیت قائم ہو جاتی، شرکت ملک قائم ہو جاتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ اگر کبھی کوئی فرد اپنا پیسہ واپس مانگنا چاہے تو اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو اس میں میراث جاری ہوتی، اسی طریقے سے اس کے اندر زکوٰۃ کے معاملات ہوتے، تو یہ کام ہو نہیں پاتا، یعنی فائنینشلی جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پاتا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ایسا وعاء ہو، ایک ایسا پول ہو جس کے اندر یہ پیسے آئیں، وہ کمپنی کی ملکیت میں بھی نہ ہو، کمپنی سے بالکل جدا ہو، اور وہ مالک بن سکے ان پیسوں کا، اور افراد کی ملکیت ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ تجویز دی کہ وقف قائم کیا جائے، اور یہ جو رقمیں ہیں اس کے اندر جو آئیں گی یہ تبرع کے طور پر آئیں، یعنی یہ وقف کے طور پر نہ آئیں۔ وقف تو قائم ہو گیا، اب وقف کے بعد یہ جو رقمیں اس کے اندر آئیں گی افراد کی طرف سے، یہ بطور تبرع کے آئیں۔ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ دوبارہ سے سامنے رکھ لیجیے کہ وقف کے اندر ایک اصل وقف ہے، جو اصل وقف ہے اس کو صرف نہیں کیا جا سکتا، اس کا استہلاک نہیں ہو سکتا، اس کو کنزیوم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ وقف نقود ہے تو وقف نقود کے اصل کو، یعنی وہ نقود جو کہ وقف کیے گئے ہیں، اس کا استعمال صرف دو ہی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یا تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں سرمایہ کاری میں لگایا جائے اور اس کا جو نفع آئے، اس کا جو غلہ آئے، اس کو پھر مصارف وقف کے اوپر خرچ کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو قرضے میں دیا جائے ضرورت مندوں کو، ان سے واپس لیا جائے اور پھر دیا جائے۔ یہ دو استعمال کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اصل وقف کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں ضرورت ہے ایک بہت بڑی رقم کی کہ افراد کو جو نقصان ہوگا، نقصانات کی تلافی کے طور پہ وہ رقمیں ان کو فراہم کی جائیں۔ تو اصل وقف اگر خرچ کر دیا جائے وہ اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو خرچ نہ کیا جائے بلکہ اس سے حاصل ہونے والے نفع کو خرچ کیا جائے، تو کتنا بڑا اصل وقف ہونا چاہیے کہ اس کا اتنا بڑا نفع ہو کہ اس سے یہ سارے نقصانات پورے کیے جا سکیں۔ تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اصل وقف تو ہو اپنی جگہ پر، اور اس کی سرمایہ کاری بھی ہو، اور اس سے جو حاصل ہونے والا نفع ہے وہ بھی اسی فنڈ کے اندر شامل ہو، اور اس کو استعمال کیا جائے، اصل وقف کو محفوظ رکھا جائے۔ لیکن کچھ اور بھی مملوک وقف ہو جس کو کہ مصارف وقف میں خرچ کیا جا سکے۔ تو یہاں پر یہ تجویز دی گئی کہ افراد جو رقم فراہم کریں گے، وہ افراد جو کہ غذائے تامینی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ وقف نہ کریں، بلکہ وہ اس وقف کے اندر رقمیں بطور تبرع کے دیں، اور وقف جو ہے وہ تبرع لے سکتا ہے۔ جیسے کہ مسجد کو چندہ دیا جاتا ہے، تو جو جب چندہ دیتے ہیں افراد تو وہ وقف نہیں ہوتا بلکہ مسجد ہے وقف، اور جو چندہ وہ دیتے ہیں وہ مسجد کے مصارف کے اندر، اخراجات کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی تصور ہے کہ وقف قائم کر دیا گیا ہے، اور جو رقمیں افراد کی طرف سے اس کے اندر آئیں گی وہ اس وقف کا مملوک ہے، اور اس وقف کے اندر وہ تبرعاً دیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک وقف قائم کیا جائے تاکہ ایک ہمیشہ رہنے والا فنڈ ہو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مالک بن سکے، اور افراد جو رقمیں اس کے اندر دیں تو وہ افراد کی ذاتی ملکیت سے نکل جائے۔ تو اس کے لیے کمپنی نے تجویز یہ کیا گیا کہ کمپنی خود ہی ایک وقف قائم کر دے۔ یہ کوئی
اس کا جزو لا ينفق نہیں ہے، یہ کوئی ضروری عمل نہیں تھا کہ کمپنی وقت قائم کرتی، بلکہ کوئی بھی وقت قائم کر سکتا تھا ان مقاصد کے لیے، لیکن عملاً یہی آسان ہوا، یہی ممکن ہوا کہ کمپنی ہی جو ہے وہ ایک وقت قائم کر دے۔ چنانچہ کمپنی نے ایک وقت قائم کر دیا اور کمپنی نے باقاعدہ اس کے لیے علماء کرام کی مشاورت سے ایک وقف نامہ تحریر کیا، اور جو اس وقت کی حدود کو متعین کرتا ہے، اس وقت کے مصارف کو بتاتا ہے کہ اس وقت کے اندر کہاں سے پیسہ، پہلے بات تو یہ کہ اس کا اصل وقت کیا ہے، اصل وقت کہاں انویسٹ کر کے رکھا جائے گا، اور اس کے نفع کو اور اس کو آنے والے اس کے اندر جو تبرعات ہیں ان کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا، اور اس کے جو موقوف علیہم ہیں یعنی بینیفیشریز آف وقت جو ہے وہ کون ہوں گے، ان کے کیا مواصفات ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے وہ کمپنی نے قائم کیا، لیکن کمپنی نے جو وقت قائم کیا جتنی رقم سے، وہ کمپنی نے ڈے ون کے اوپر ایکسپینس آؤٹ کر دیا، یعنی کمپنی کے حسابات کے اندر وہ رقم جو ہے وہ خرچ ہو چکی ہے، اب وہ کمپنی کی ملکیت میں نہیں رہی۔ لہذا جو یہ تصور ہے کہ شاید یہ وقت تو کمپنی نے خود ہی بنایا ہے، جب خود ہی بنایا ہے تو یہ کمپنی اور یہ وقت دونوں ایک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ وقف نامہ ہے، اس کو ایک اعتبار سے، اس کو ایک درجے میں اعتبار حکومی بھی حاصل ہے۔ اس لیے اعتبار حکومی حاصل ہے جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قضا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، تو یہاں پہ تقریباً اسی درجے میں اعتبار حکومی حاصل ہے کہ یہ سارا کام جو ہوا ہے یہ ریگولیٹر یعنی ایس سی سی پی کی اپروول سے ہوا ہے، اور ایس سی سی پی نے اس کو باقاعدہ دیکھا ہے کہ کمپنی نے کتنی رقم اپنے پاس سے نکال کر وقف بنائی ہے، اور اس کے اندر کیا وقف نامہ ہے، کمپنی کا وقف نامہ باقاعدہ چیک ہوا ہے، اس کے اصول و ضوابط جو ہے وہ دیکھے گئے۔ کل اگر کمپنی اس وقف نامے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو صرف وہ شرعی احکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہوگی، اور اس کے اوپر روک ٹوک جو ہے وہ صرف شریعہ بورڈ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ وہ ریگولیٹر کی روک ٹوک بھی ہوگی، اور ریگولیٹر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھ کرے گا۔ تو یہ ایک وقت قائم ہوا، اس وقت کی شخصیت اور اس وقت کی حدود اور اس وقت کا وجود وہ کمپنی سے بالکل ایک جدا ہے، چنانچہ اس کا بینک اکاؤنٹ جدا ہے، اس کے حسابات جدا ہیں، اس میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے وہ بالکل ایک عام وقت کی طرح ہے، وہ سب محفوظ ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمپنی جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے اس وقت میں سے پیسہ نکال کبھی اس میں پیسہ ڈال دی۔ اس کا باقاعدہ پورا ایک نظم ہے کہ اس میں جو اصل وقف ہے اور اس کے بعد جو تبرعات آئیں گے وہ کیسے رکھے جائیں گے، ان کو کہاں انویسٹ کیا جائے گا، کمپنی اس میں سے کیا لے سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پورا سالانہ جو ہے وہ باقاعدہ جائزہ ہوتا ہے، اور بیلنس شیٹ کے اندر جو تکافل کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے اس کے اندر اس کی پوری شکل جو ہے واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت وقف فنڈ کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے اندر کتنے تبرعات آئے ہیں سالانہ، اور اس کو کہاں لگایا گیا، اس کے اندر پروفٹ کتنا ہوا ہے، اور اس میں سے جو نقصانات کی تلافی کی گئی ہے وہ کتنی کی گئی ہے، اور اب باقی معاملہ کتنا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بالکل جداگانہ شخصیت ہے، اور ایک یہ وقف کے جو بنیادی قوانین ہیں شریعت کے اندر جو طے کیے گئے ہیں فقہی قوانین کے روح سے، تو وہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ ہاں، یہ وقت جو ہے یہ وقف نفوذ ہے، اور وقف نفوذ کے جواز کے قول کے اوپر اس کو اختیار کیا گیا۔ وقف نفوذ کے مسئلے میں اختلاف ہے فقہاء کرام کے درمیان، لیکن حضرت امام محمد رحمہ اللہ حنفیہ میں سے اور بعض دیگر کے نزدیک بھی اس کا جواز ہے، تو اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ تو کمپنی نے وقت بنا دیا، اور اب اس وقت کے اندر لوگوں کے تبرعات آتے ہیں۔ کتنا ایک فرد تبرع کرتا ہے، یہاں پر ایک منظم طریقے سے تبرع ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جو جتنا چاہے اور جس وقت چاہے وہ تبرع کر دے، لیکن کیونکہ اس لیے کہ اس کے پیچھے باقاعدہ منظم حسابات ہیں، اس لیے
اس کے اندر جو رقم تبرعاً آتی ہے ایک فرد کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر کتنا تبرع کرنا ہے، اور یقیناً اس کے اندر اس چیز کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ایک فرد کتنی بڑی تلافی لینا چاہتا ہے، کتنا بڑا رسک کور کروانا چاہتا ہے اس فنڈ سے، تو اسی کا ایک فیصدی حصہ جو ہے وہ تبرع کے اندر دیتا ہے۔ اب ایک اعتبار سے یکسانیت ہے اور ایک اعتبار سے عدم یکسانیت ہے۔ یہ یکسانیت اس طرح ہے کہ جو بھی خطرہ، جو بھی رسک یعنی امکانی تلافی وہ وقف کے اندر لے کر آ رہا ہے، اس ویلیو کا ایک فیصدی حصہ جو ہے وہ وقف کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ 4% وقف ہے، 4% تبرع کرنا ہے، 4% جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کنٹریبیوشن۔ تو 4% ہے، 4% کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کی گاڑی 10 لاکھ روپے ہے تو اس کا 4%، کسی کی گاڑی 20 لاکھ روپے ہے تو اس کا 4%۔ تو جو کوریج وہ لینا چاہتا ہے تکافل سے، وقف سے، تو اس کا ایک مخصوص فیصدی حصہ وہ ادا کرتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اگر گاڑیوں کی کیٹیگری ہے تو کسی کو 2%، کسی کو 3%، کسی کو 1%، کسی کو 2.5%، ایسا نہیں، بلکہ ایک یکسانیت ہے کہ آپ جتنا اس کے اندر نقصان کا امکان لے کر آ رہے ہیں اس کا ایک مخصوص فیصدی حصہ آپ اس کے اندر تبرع کریں گے، اور یہ عین انصاف کے مطابق ہے۔ اسی کے دیکھیے نا، اگر یہ نہ ہو تو اگر بالکل یکسانیت ہو، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی گاڑی کا کوریج لینا چاہتا ہے، وہ بھی ایک مبلغ مخصوص دے، ایک اماؤنٹ دے، صرف مثال کے طور پہ 50,000 روپے، اور ایک آدمی جس کی گاڑی 5 لاکھ روپے کی ویلیو رکھتی ہے وہ بھی دے 50,000 روپے، جس کی گاڑی 20 لاکھ کی ہے وہ بھی دے 50,000 روپے۔ اول تو اس طریقے سے جو ہے وہ کام ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرین انصاف نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ 50,000 روپے دے کر 50 لاکھ والا زیادہ بڑی تلافی جو ہے وہ لے رہا ہوگا، اور 5 لاکھ والا 85,000 دے کر کم کی تلافی لے رہا ہوگا۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سارا چونکہ حسابات کی بنیاد پر ہے، لہذا عملاً ایسا ممکن نہیں۔ تو اب میں دوبارہ اس طرف جاتا ہوں کہ وقف فنڈ آپ سمجھ گئے کہ ایک قائم کیا گیا وقف فنڈ، اور کیوں قائم کیا گیا؟ کمپنی نے قائم کیا، اور اس کا بالکل ایک جداگانہ جو ہے وہ شخصیت اور وجود ہے کمپنی سے الگ، اور ایک فرد جو اس کے اندر آ کر تبرع کرتا ہے تو وہ ایک منظم طریقہ کار کے مطابق تبرع کرتا ہے، اور وہ اس کے تلافی کے ایک مخصوص فیصدی حصہ ہے جو متعین کر دیا جاتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ فرد جب تبرع کرتا ہے تو اس کی رقم پوری تبرع ہو جاتی ہے، یہ تبرع تام ہو جاتا ہے، اور یہ کسی چیز کے اوپر معلق نہیں رہتا، اور نہ یہ فرد تبرع کرنے کے بعد اپنی تبرع کی ہوئی رقم واپس لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب اس کے اندر تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے وقف کیا اور وقف کرنے کے بعد آپ اپنی ہی وقف کی ہوئی رقم واپس لے لیں۔ نہیں، افراد نے وقف نہیں کیا، کمپنی نے وقف کیا، اور کمپنی نے جو وقف کیا کمپنی وہ پیسہ واپس نہیں لے سکتی، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ ڈے 1 کے اوپر ایکسپینس آؤٹ ہو گیا۔ اور افراد نے جو تبرع کیا، تو افراد نے جس وقت تبرع کیا ان کا پیسہ وقف فنڈ کے اندر ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، تو اب وہ تبرع تام ہو گیا، وہ ملکیت ہو گئی وقف فنڈ کی، یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ ہاں، چونکہ وہ افراد وقف فنڈ کے موقوفین بھی ہیں، وہ بینیفیشریز بھی ہیں، اسے کہ وقف نامے کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو اس وقف سے استفادہ کریں گے، تو اس میں سر فہرست وہ افراد ہیں جو اس وقف کو چندہ دیتے ہیں اور اس کے ممبر بنتے ہیں، اور وہ اس وقف کے ممبر ہوتے ہیں، ان کو نقصان پیش آ جاتا ہے
مخصوص نقصان پیش آ جاتا ہے، کمپنی اس کا جائزہ لیتی ہے کہ کیا واقعی ان کو یہ نقصان پیش آیا ہے، تو ان افراد کو وقف سے استفادہ کرنے کا حق ہے۔ تو ایک مرتبہ جب انہوں نے تبرع کر دیا تو یہ تبرع ان کی طرف سے کام ہو گیا۔ اب اگر ان کو کوئی نقصان پیش آئے گا، جائزہ لیا جائے گا کہ واقعی ان کو وہ نقصان پیش آیا ہے اور کس حد تک وہ نقصان پیش آیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نقصان پیش آتا ہے لیکن شرائط کے مطابق وہ نقصان ایسا نہیں ہے کہ وقف سے اس کی تلافی کی جائے، تو اس صورت کے اندر وقف سے تلافی نہیں کی جائے گی۔ تو اگر ساری شرائط پوری ہیں تو وقف سے ان کی تلافی کی جائے گی، تو وہ رقم جو وقف سے دی جائے گی اب وہ ان کی ہی رقم نہیں ہے جو ان کو واپس کی جائے گی۔ یہ اصول ہے شریعت کے اندر کہ ملکیت کے تبدل سے اب وہ چیز وہ نہیں رہتی۔ اور دیکھیے ملکیت کا تبدل بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں اٹھا کے پیسے رکھ دیے اور کل کو وہی پیسے دے دیے اور یہ تصور قائم کر لیا گیا کہ ملکیت کا تبدل ہو گیا، نہیں، بلکہ فرد نے جب پیسے دیے تکافل فنڈ کے اندر اور وہ تبرع ہو گیا، وہ ایک وقف جاری کے اندر تبرع ہو گیا، اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پورا وقت اس کا گزر جائے اور اس کے کوئی نقصان اس کو پیش نہ آئے، تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ وقف کے اندر گیا، وہ جو وقف کے اندر اور بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا تو ان کی تلافی ہوگی۔ اور یہ وقف جو ہے یہ وقف مؤبد ہے، ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے، لہٰذا اس کے اندر تو افراد آتے رہیں گے اور مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہ فرد مستفید ہو سکتا ہے اس وقت جبکہ اس کو نقصان پیش آئے، یہ اس دوران میں وقف کا فعال ممبر ہو اور اس کا نقصان جو ہے وہ ان شرائط کے مطابق ہو، تو بحیثیت ایک ممبر ہونے کے اس کو اس وقف سے تلافی جو ہے وہ ملے گی۔ یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اس نے یہ رقم دی اور یہ رقم دے کر کہا کہ میں یہ رقم دے رہا ہوں، اے وقف تم اس کے مقابلے میں التزام کرو کہ تم مجھے یہ رقم دو گے، نہیں، بلکہ وقف کے اصول و قوانین ہے اور یہ وقف کے اندر تبرع کر رہا ہے، وہ تبرع کام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب کبھی بھی نقصان پیش آئے گا اس کے ممبرشپ کے فعال ہونے کے دوران تو اس کو اس وقف سے قوانین کے مطابق تلافی کر دی جائے گی۔ یہیں پر وہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب آپ جو بھی کہیے بہرحال ہے تو یہ معاوضہ، اس لیے کہ فرد اسی لیے دے رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کل کو نقصان پیش آئے گا تو مجھے تلافی ملے گی۔ اگر فرد کو یہ معلوم ہو کہ میں دے رہا ہوں لیکن اگر نقصان پیش آیا تو ضروری نہیں کہ مجھے تلافی ملے، وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ پھر یہ ہے کہ تلافی نقصان کی صرف انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو یہاں پر پیسے دیتے ہیں، یعنی جو پیسے دے کر ممبر بنتے ہیں، ممبر وہی بنتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں، ممبرز ہی کی تلافی کی جاتی ہے، اور جو زیادہ رقم دیتا ہے اس کی زیادہ تلافی کی جاتی ہے، جو کم رقم دیتا ہے اس کی کم کی تلافی کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے اوصاف جو ہیں یہ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ عقد معاوضہ ہے، اور جب یہ عقد معاوضہ ہے تو پھر وہ ساری باتیں جو کنونشنل انشورنس کے اندر ہے کہ اس کے اندر ربا کا عنصر ہے، اس کے اندر غرض کا عنصر ہے، وہ سارا اس کو جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی نقطہ اور بنیادی سوال جس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں جو لوگ تکافل کے قائل ہیں وہ کیا تعبیر رکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے۔ اور باقی بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہی ہے، اس لیے کہ اگر یہ سوال حل نہ ہوا تو پوری جو عمارت کھڑی ہوئی ہے تکافل کی وہ قائم نہیں رہے گی۔ لیکن اگر جو ہے یہ سوال حل ہو جاتا ہے تو باقی جو سوالات ہیں اور ان کے حل ہونے کے لیے اس میں آسانی ہے یا ان کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں زیادہ توجہ اسی کے اوپر ہوں۔ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وقف کیسے بنا، کس نے بنایا، اس میں اصل وقف کیا ہے، اور لوگ جو رقمیں دیتے ہیں وہ تبرع ہے
وہ اپنی دی ہوئی رقم واپس نہیں لے رہے ہوتے بلکہ ممبر بن جاتے ہیں اور کبھی ان کو نقصان پیش آتا ہے تو ان کو تلافی کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک امداد باہمی کا کام، جس وقت شروع میں گفتگو ہوئی علماء کرام کے درمیان کہ کنونشنل انشورنس جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور یہ گفتگو جو ہے وہ صرف ہند و پاک کے اندر نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا کے اندر، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے تو عالم عرب میں بھی گفتگو ہوئی، ہمارے یہاں بھی گفتگو ہوئی، اور وہاں زیادہ گفتگو ہوئی، مجامع فقہیہ کے اندر گفتگو ہوئی، اور ان کی ساری روایات جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو انہوں نے جہاں پر یعنی ان علماء کرام نے جہاں پر عام انشورنس کو بعض وجوہ کی بنیاد پر غلط قرار دیا، انشورنس ہی کی ایک صورت کو انہوں نے کہا کہ اس کو بطور متبادل پہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس متبادل کے جواز کے دلائل بھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کلام نہیں کیا، یعنی گویا کہ وہ ایک بدیہی امر ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کلام نہیں کیا۔ ہمارے علماء نے پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بیمہ زندگی کے اوپر کام ہوا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر علماء نے جو ہے وہ ایک فتویٰ تیار کیا، جہاں انہوں نے ایک طرف عام انشورنس کے ناجائز ہونے کو فتویٰ دیا، وہاں اس کا ایک شرعی بدل اور متبادل بھی انہوں نے فراہم کیا، اور انہوں نے بھی امداد باہمی اور بیمہ تعاونی کی بنیاد کے اوپر جو ہے متبادل پیش کیا۔ تو عالم عرب کے علماء نے بھی متبادل جو پیش کیا وہ بیمہ تعاونی کی بنیاد پر، ہمارے علماء نے بھی جو متبادل پیش کیا وہ بیمہ تعاونی کی بنیاد پر۔ اور میں جب ان کی تحریریں دیکھتا ہوں تو آج جو سوالات اٹھتے ہیں وہ سوالات تو انہوں نے اٹھائے نہیں، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ عمومی دلائل سے بس اس کو جو ہے وہ سند جواز تک، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ بالکل ایک بدیہی بات ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا۔ تو یہ جو تکافل ہے یہ امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہے۔ دیکھیے اس مقصد کے لیے اگر کوئی امداد باہمی کا کام ہوگا، کس مقصد کے لیے؟ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امداد باہمی کے ذریعے سے ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کریں کہ ہمارے نقصانات کی تلافی کی جا سکے، تو وہ امداد باہمی کا کام جب بھی ہوگا جس طریقے سے بھی ہوگا اس کے اندر یہ والا عنصر کہ ایک عوض کا پہلو نظر آئے گا، یا اس کے اندر ایک عوض کی شان جو ہے وہ نظر آئے گی۔ میں اس کی ایک سادی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فرض کر لیجیے ہم جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ ایک بازار کے دکاندار ہیں، اور ہمیں ہمارے بازار کے اندر آئے دن یہ بات ہوتی ہے کہ دکان کے اندر چوری ہو جاتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں تشویش ہے۔ ہم یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ بھئی خود ہی ہم لوگ جو ہے وہ کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس پیسے کو کہیں جو ہے وہ انویسٹ کر کے رکھ دیں گے، اور جب کبھی ہمیں کوئی نقصان ہوگا تو ہم جو ہے اسی پیسے سے تلافی لے لیں گے۔ تو قطع نظر اس سے کہ اس کی صحیح اور باریک اور فقہی تکییف جو ہے وہ کیا ہوگی، اس کام کو کیا کہا جائے گا؟ یہ امداد باہمی کا کام، اور امداد باہمی کا کام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ جو برابر کے بازار والے ہیں جنہوں نے پیسے نہیں دیے ہیں کل کو آ کر وہ کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے امداد باہمی کی بنیاد پر ایک فنڈ بنایا ہوا ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھا خیر کا کام ہے، تو ذرا اس میں سے ہمیں بھی فراہم کر دیجیے، ہمیں بھی جو ہے وہ ضرورت ہے، ہمارے ہمیں نقصان پیش آئے گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہم نے امداد باہمی کے لیے بنایا ہے، خیر کے کام کے لیے بنایا ہے، نقصان کی تلافی کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کے وسائل بڑے محدود ہیں، تو اس میں حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کے اندر پیسے دیے ہیں، تو یہ انہی کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اس کام کے امداد باہمی کا کام ہونے میں کوئی جو ہے وہ کوئی اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل واضح طور پہ بدیہی طور پہ یہ امداد باہمی کا کام ہے، یہ تعاون علی البر ہے، اور اگر اس کے اندر اور کوئی شرعی خرابی اور خامی نہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں عرض کروں کہ فرض کریں
کہ 100 آدمی اس کے اندر شامل ہو گئے اور ان 100 آدمیوں نے اس کے اندر پیسے ڈالے اور پیسے بھی ایک منظم طریقے سے ڈالے. انہوں نے باقاعدہ حساب نکلوایا کہ بھئی سالانہ کتنا نقصان ہوتا ہے اور فی فرد جو ہے وہ کسی کی دکان بڑی ہے، کسی کے پاس سامان کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس قیمتی سامان ہے، اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا صحیح ہے اتنا اتنا جو ہے وہ سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں، یہ فنڈ ہو گیا. اب اس فنڈ کو کسی جائز جگہ پر جو ہے وہ ہم انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. تو اور اس میں سے ہم انہیں لوگوں کو تلافی دیں گے جنہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا ہے. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کام جو ہے اگر آپ اس کی فقہی تکیف کریں تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ انہی افراد کا پیسہ ہے اور یہ انہی کی ملکیت ہے اور یہ سب جو ہے وہ ملک کے اندر شریک ہیں اور جو اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہ لوگ شریک ہیں اور یہ اپنے مجموعی پیسے میں سے جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں. یعنی گویا انہوں نے دیا ہے اور پھر اسی کے اندر سے ان کو جو ہے وہ تبرع کیا جاتا ہے. لیکن ہاں یہاں یہ سوال ہوگا جو میں نے پہلے اٹھایا کہ بھئی یہ جو دیا ہے تو اگر ملکیت میں باقی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو واپس کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ زکوٰۃ پھر اس کے اوپر لازم ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اسی فنڈ کو ہمیشگی فراہم کرنے کے لیے علماء نے یہ تجویز کیا کہ اس کو وقف کی بنیاد کے اوپر اس کو کیا جائے. تو حقیقت میں یہ کام وہی ہے کہ سب افراد کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ کہاں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں رکھ رہے. انہوں نے اسی طبیعت اور اسی نیچر کا ایک وقف بنایا ہوا ہے یا کسی اور نے اسی نیچر کا ایک وقف بنایا ہوا ہے اور اس وقف کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ پیسے ڈال رہے ہیں. اور اس کی نظیر اس کے نظائر جو ہیں یہ پہلے بھی رہے ہیں. یعنی ایک ایسا باہمی امداد کا کام ہو کہ ایک طرف جو ہے وہ امداد باہمی کا کام بھی ہو اور اس کے اندر سب لوگ پیسے بھی ڈالیں اور پھر پیسے ڈالیں یا کوئی چیز ڈالیں اور پھر اس سے استفادہ بھی کریں. تو اس کو ہمیشہ علماء نے تبرع کی نوع کے اندر رکھا ہے، تبرع کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے اور اس کو مسامحہ اور اس کو جو ہے وہ مسامحہ کے اصولوں کے اوپر جانچا ہے اور اس کو مضایقہ کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں جانچا. فقہ کے اندر احادیث کے اندر اس کی مثال موجود ہے. مثال تو نہیں کہنا چاہیے، نظیر کہنا چاہیے کہ اس کی نظیر موجود ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی نہد کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا تھا. ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو بیسی کا معاملہ ہوتا ہے اور پہلے زمانے میں جو ہے وہ باقاعدہ فقہا کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کو جو ہے وہ جمعہ کا نام دیا جاتا تھا اور وہ اس وقت سے بھی خواتین ہی کے درمیان معروف تھا کہ خاتون جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ جمعہ خواتین سے محلے کی خواتین سے پیسے اکٹھے کیا کرتی تھی اور وہ جمع رکھتی تھی اور پھر وہ ایک کو دے دیتی تھی اور پھر تو یہاں اگر باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو اشکال ہوتا ہے اس میں اقراض بشرط الاقراض کا کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے دو گے اور سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرضہ دے رہے ہیں اس شرط پر کہ تم ہمیں قرضہ دو اور اقراض بشرط الاقراض جو ہے وہ صحیح نہیں. لیکن اس کو علماء نے چونکہ یہ ایک امداد باہمی کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے، تسامح ہے اس کے اندر، لہذا اس کو جو ہے وہ اقراض بشرط الاقراض کے اصول سے خارج رکھا. یا جیسے میں نے نہد کا معاملہ پورا بیان کیا نا جی، تو نہد کا جو معاملہ ہے اس کو علماء نے ربا اور غرر کی اشکال سے اس کو جو ہے وہ نکالا یہ کہہ کر کہ بھئی یہ اپنے معاوضہ نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ عوض کی شان ضرور ہے، یعنی ایک پہلو عوض کا ضرور ہے کہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ ہر آدمی دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کو معلوم ہے، یقین ہے. یہاں تو تکافل کے اندر جو تبرع کر دیتا ہے وہ یقین نہیں ہے کہ اس کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن نہد کے معاملے میں تو یہ یقین ہے کہ وہ دے رہا ہے اور اس کو بھی فائدہ ہوگا، کم یا زیادہ بہرحال اس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو علماء نے جو ہے وہ عوض سے خارج رکھا ہوا. پھر آپ پڑھیے ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ کار تجویز کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا
کہ ہمارے اکابر نے جو طریقہ کار تجویز کیا تھا وہ کوئی نص شرعی ہے کہ ہم اس کے عبارت سے، اشارت سے، دلالت سے جو ہے وہ استدلال کر سکیں. لیکن بہرحال وہ جید علماء کرام اور فقہا انہوں نے ایک طریقہ کار جو ہے وہ رکھا، اور اس کے اوپر اتنے زمانے سے وہ تحریر موجود ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط چیز کے اوپر جو ہے متفق ہو گئے ہوں، چاہے یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ کوئی اجماع ہے، لیکن پھر بھی یہ اگر ایسی کوئی بدیہی غلطی اس کے اندر موجود ہوتی تو وہ ضرور اس کو اٹھاتے. دیکھیے ان حضرات نے بھی تقریباً یہی طریقہ کار اختیار کیا، بلکہ اگر میں آپ کو صرف بتاؤں تو جو تکافل کا طریقہ کار پاکستان کے اندر اختیار کیا گیا ہے استاد محترم حفظہ اللہ نے، اس کو وقف کی بنیاد پر قائم کرنے پر جو اصرار کیا اور اس کی تائید ان کو علماء کی طرف سے ہوئی، تو وہ اسی لیے تاکہ ہمارے اکابر نے جو طریقہ کار تجویز کیا تھا اسی کو باقاعدہ جو ہے وہ عملی شکل کے اندر لایا جائے. اس وقت صرف وہ تجویز اور اختراع کی حد تک تھا اور عملی طور پہ اس کو نافذ نہیں کیا جا سکا. تو یہ اس کی عملی صورت ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علماء نے یہ تجویز کیا کہ ایک مداربت ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ افراد پیسے فراہم کریں مداربت کے طور پہ. ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی مدارب ہوگا، افراد جو ہے وہ ارباب الاموال ہوں گے اور اس کا مقصد جو ہے وہ نفع کمانا. اور پھر فرمایا کہ اس نفع میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ وقف کر دیں اور یہ وقف انہی لوگوں کو ضرر کی تلافی دے. اب یہاں پر اگر وہ سارے اشکالات رکھے جائیں تو وہ یہاں پر بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ طریقہ اولا ہو. اسی کہ ان حضرات نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ جو نفع وقف کیا جائے گا تو کیا پورا وقف کر دیا جائے گا یا اس میں کچھ اصل وقف ہوگا اور باقی تبرع ہوگا. اگر تو یہ سارا وقف کر دیا جائے تو اس وقف کے ذریعے سے کیسے تلافی ہو سکتی ہے؟ بظاہر ان کی مراد یہ نہیں ہے. ان کی مراد یہ ہے کہ یہ وقف کو دے دیا جائے، تبرعاً دے دیا جائے، یا اس میں سے کچھ حصہ اصل وقف ہو باقی تبرع علی الوقف ہو، اور پھر وقف تلافی کرے ان افراد کی. اور وہ جو دوسرا اشکال ہے عوض والا وہ بھی ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے ایک مداربہ قائم کریں، وہاں سے نفع کمائیں اور نفع کما کر تبرع کریں وقف کو، یا ابتداءً ہی اپنی رقم جو ہے وہ وقف کو تبرع کریں. اس میں کوئی فرق نہیں. اور ہمارے ان علماء نے بھی یہی تجویز کیا تھا کہ یہ انہی افراد کے لیے ہے جو وقف کے اندر پیسے ڈالیں گے، جو اس کے ممبر ہوں گے. اور انہوں نے یہ لکھا کہ اس قسم کی گنجائش جو ہے وہ وقف کے اندر موجود ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ایک امداد باہمی کا کام ہے، اور جب بھی کبھی ان مقاصد کے لیے امداد باہمی کا کام ہوگا وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے لامحدود ہو، اور وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر ان افراد کو بھی دیا جائے جو پیسے نہیں دیتے اور وہ سب کے لیے. ہاں اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ حکومت کر سکتی ہے وہ کام. اور حکومت بھی بعض اوقات ایسے کام کرتی ہے کہ اس کے اندر لوگوں سے کٹوتی لیتی ہے، لوگوں کی تنخواہوں سے پیسے کاٹتی ہے. یہ جو کیا کہلاتا ہے ای او بی آئی کا جو فنڈ ہے، ہاں اولڈ ایج بینیفٹ فنڈ جو ہے، اس نوعیت کے جو فنڈز ہوتے ہیں، اب دیکھیں وہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ افراد کی ملازمین کی تنخواہوں میں سے ایک رقم کٹ کے حکومت کے کھاتے میں آتی ہے، اور وہ ایک حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر اس کو پیسے کو آگے انویسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر طے یہ ہے کہ بھئی وہ ملازمین کو اولڈ ایج بینیفٹس جو ہے اس کے ذریعے سے دیے جائیں گے، اس کے مخصوص شرائط ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے. اب اس کے اندر چونکہ ساری شرائط ملحوظ نہیں رکھی جاتی، انویسٹ اس کو کہاں کیا جاتا ہے، جائز ناجائز کا خلط ہے اس کے اندر، اور پھر اس کو جو ہے وہ وقف کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ منظم نہیں کیا گیا ہے، اور یہ ملکیت کس کی ہے، افراد کی ہے یا نہیں ہے، حکومت کی تو نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ ایک امداد باہمی کا کام ہے. اس سے کسی نے آج تک انکار نہیں کیا کہ یہ ایک امداد باہمی کا کام ہے. اعتراض جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا استعمال آگے صحیح نہیں ہوتا.
لیکن اگر حکومت جو ہے وہ امداد باہمی کا کام اس انداز سے کرنا چاہے کہ افراد کی تنخواہوں میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر اور ان کے لیے ایک فنڈ مہیا کر دے اور اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کیا جائے اور وہ فنڈ ہو باقاعدہ، تو اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی صورت اجتماعی امداد کی سوچ لیجئے، اس کے اندر یہ تو لازمی بات ہوگی کہ بھائی لوگ پیسے ڈالیں گے تبھی تو پیسے آئیں گے۔ آپ یہ بتائیے نا کہ اگر امداد باہمی کا کام نہ کس طریقے سے نہ کیا جائے تو تکافل کوریج دینے کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہ بھائی سب تکافل کوریج کی ضرورت ہے، یہ تو اس وقت بحث سے خارج ہے کہ تکافل کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ضرورت ہے یا ایک مناسب طریقہ کار ہے، ایک مفید طریقہ کار ہے اور اس کے لیے کوئی متبادل ہونا چاہیے، تو بتائیے کہ اس کے متبادل کی کیا صورت ہوگی؟ اگر افراد نہیں دیں گے، پیسے نہیں آئیں گے، تو کہاں سے ان کے نقصانات کی جو ہے وہ تلافی کی جائے گی؟ عام انشورنس کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے، لیکن وہاں انہوں نے فنی طور پہ معاہدے کو جس طریقے سے تشکیل دینا چاہیے وہ نہیں کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں کمپنی کو اور کمپنی اس کی مالک بن جاتی ہے اور کمپنی انتظام کر لیتی ہے کہ اب اگر تمہیں نقصان ہوگا تو ہم تمہیں دیں گے، اور وہ ایک فرد اور ایک فرد کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے، یعنی فرد اور کمپنی کے درمیان براہ راست معاہدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کمپنی نے وہ سارا پیسہ اٹھا کر کہیں کسی وقت کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہو اور کمپنی کی ملکیت سے وہ خارج ہو۔ تو وہاں پر بھی اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، وہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس طریقہ کار کے اندر جو تجویز کی گئی ہے درست نہیں، جب سے کی گئی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ علماء عرب ہیں، ہند ہے، پاکستان کے علماء ہیں، انہوں نے جو متبادل طریقہ کار تجویز کیا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو وہ اس چیز میں بہرحال مشترک ہے کہ وہ افراد ہی پیسے مہیا کرتے ہیں اور افراد ہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہاں علماء نے ایک آسانی کے لیے کہ یہ سب مسائل ختم ہو جائے کہ فرد نے دیا ہے، وہ فرد کا پیسہ ہے، وہ لوگوں کے پیسے کے ساتھ خلط ہو گیا ہے، پھر ملکیت ہے تو پھر وہ جو ہے وہ میراث تقسیم ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، ان سب مسائل اور ان الجھنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے تجویز کیا، اور چونکہ ہمارے اکابر کی تجویز پہلے سے تھی، اسے انہوں نے تجویز کیا کہ اس کو جو ہے وہ وقف کی بنیاد پر استوار کیا جائے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ امداد باہمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ عقد معاوضہ ہے۔ پھر ایک اور بات اس میں غور فرمائیے کہ عقد معاوضہ جب ہوتا ہے، دو لوگوں کے درمیان اگر مال کے لینے اور دینے کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر مقصود تمول ہوتا ہے۔ تمول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے مال سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اپنے مال کو بڑھانا چاہ رہا ہے، اور یہاں پر سب لوگ جو پیسے اس کے اندر ڈال رہے ہیں مقصود تمول نہیں ہے۔ تبھی تو جو ہے وہ نہد کے معاملے میں ربا کے احکام جاری نہیں ہوئے، حالانکہ نہد کے اوپر جو ہے وہ ربا کا اشکال ہوتا ہے کہ جو لے کر آئے ہیں اور جو لے رہے ہیں، اور سب افراد جو لے کر آئے ہیں وہ اموال ربوی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب لوگوں نے لا کے کھجوریں جمع کی، تو کھجور دی اور اب وہ لے رہے ہیں، جب وہ دی اور جب لے رہے ہیں تو یہ تبادلہ ہے، اور جب یہ تبادلہ ہے تو اس کے اندر مجازفہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر برابری ضروری ہے، اور یہ مجازفہ ہے۔ مجازفہ تو اموال ربویہ کے تبادلے کے اندر بالکل جائز ہی نہیں ہے، اسے کہ وہاں تو ربا جس طریقے سے منع ہے اسی طریقے سے شبہۃ الربا بھی منع ہے، لیکن سب علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو ہے یہ مبادلہ نہیں ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ تعاون کا اور یہ معاملہ جو ہے تبرع کا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ اس کے اندر پہلو ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تبرع کیسا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر تو ایک فرد جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے اور وہ متوقع ہے، منتظر ہے کہ کبھی مجھے یہاں سے جو ہے وہ ملے گا بھی،
تو وہ تو اس نیت سے دے رہا ہے کہ مجھے بھی کبھی نقصان ہوگا تو مجھے بھی فائدہ ہوگا اس سے، تو یہ تبرع کیسے ہے؟ اس کے اندر تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہوا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ تبرع ہونے کے لیے ثواب آخرت کی نیت ضروری نہیں۔ ثواب آخرت جو ہے وہ تبرع کا فائدہ ہے، لیکن اگر کوئی اس ثواب آخرت کی نیت نہ کرے تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ شرط ختم ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ تبرع نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے، اب قرض جو ہے وہ تبرع کا معاملہ، وہ تمام شرائط قرض کے اوپر عمل کرتا ہے لیکن وہ ثواب آخرت کی نیت نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دنیاوی جو ہے وہ کسی دور کے دنیاوی فائدے کے لیے جو ہے وہ کر لے، نیت کر لے، تو اس کی یہ نیت جو کہ اس کے دل کے اندر پوشیدہ ہے، اس کی وجہ سے جو ظاہری معاملہ ہے اس کے جواز عدم جواز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور بھی تبرعات ہیں، کسی نے فقیر کو دیا، صدقہ دیا اور نہیں کی، اس سے جو ہے وہ آخرت کی نیت، اس نے کوئی اور نیت کر لی، تو بہرحال یہ صدقہ ہونا ثواب ملے گا نہیں ملے گا وہ تو انما الاعمال بالنیات کے اصول پر ہے، اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ حنفیہ جو ہے یہاں پر حکم آخرت مراد لیتے ہیں، تو حکم آخرت یعنی ثواب اور جزا یہ معاملہ الگ ہے، لیکن اس کا تبرع ہونا وہ ظاہری صورتوں کے اوپر محمول۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے امداد باہمی کے کام کے اندر فائدہ جو بھی اس کے اندر ہے اس کا پیش نظر ہونا یہ ثواب آخرت کے منافی نہیں ہے۔ اسی کے جو نہد کا معاملہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ امداد باہمی کا کام ہے اور اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے، صرف ان لوگوں کا فائدہ نہیں ہے جو لے کر ہے، سب کا فائدہ ہے۔ تو جب سب کا فائدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور کوئی نیت کرے تو اخروی فائدہ بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے تکافل کے اندر جو تبرع کیا جا رہا ہے اس کے اندر افراد کا بھی فائدہ ہے، اس سے کہ اس کی شکل ہی ایسی ہے کہ وہ افراد کا اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر وہ افراد جو ہے وہ نیت کرنا چاہے تو وہ نیت کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس بات کو جو ہے وہ باقاعدہ واضح کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو تو باقاعدہ ہمیں مارکیٹنگ مٹیریل کا حصہ بنا دینا چاہیے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ جو تبرع کر رہے ہیں وقف فنڈ کے اندر، یہ ایک صدقہ جاریہ کے اندر آپ حصہ لے رہے ہیں، اسے کہ یہ وقف فنڈ جو بنا ہے یہ تو قیامت تک کے لیے بنا ہے، تو آپ جب اس کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں تو یہ پیسے فنا نہیں ہوتے، یہ پیسے اس وقت کے اندر ہیں، اگر آپ کو نقصان ہوگا تو آپ کو بھی یہیں سے تلافی ملے گی، اور آپ کو نہیں ہوگا یا کم ہوگا تو یہ پیسے جو ہیں اوروں کے کام آئیں گے، اور یہ فنا تو ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ اسی نیت سے بنایا گیا کہ فنا نہ ہو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو اس کے اندر جو تابع تبرع ہے وہ باقاعدہ موجود ہے، اس کو اور آشکارا کرنے اور واضح کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں نے ایک جگہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ہم خرما ہم ثواب کا عنوان میں نے رکھا کہ یہ تو ہم خرما ہم ثواب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، کہ آپ کو کوریج حاصل ہو رہی ہے، اور چونکہ آپ ایک صدقہ جاریہ کے کام کے اندر حصہ لے رہے ہیں لہٰذا آپ جو ہے اگر نیت کریں تو آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا، اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک بہت اچھا کام ہے، تو اس سے لوگوں کو رغبت ہوئی۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ یہاں پر ایک اور پہلو کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ جو ہے وہ اس کو صدقے کے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے تبرع کی اقسام بہت ساری ہیں، تبرع جو ہے وہ ایک مثل جنس کے ہے، اور اس کے ماتحت جو ہے وہ انواع ہے۔ عاریت ایک الگ قسم کا تبرع ہے، اسی طرح وقف ایک الگ قسم کا تبرع ہے، قرض ایک الگ قسم کا تبرع ہے، اور ہبہ ایک الگ قسم کا تبرع ہے۔ اسی کے اندر نہر، مناہدہ یا جمعہ جیسی تبرعات اور مسامحات کو بھی داخل کر لیں، اور وقف کو بھی تکافل کو بھی داخل کر لیں، یہ ایک الگ قسم کا جو ہے وہ تبرع ہے، اور اس کی شکلیں ہر زمانے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے رہی ہیں، اس طریقے سے باقاعدہ منظم ایک طریقے سے جو ہے وہ
ایک اور یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو کمپنی ہے جو تکافل کو منظم کر رہی ہے، بہرحال یہ تو ایک کمرشل کمپنی ہے، اس کا تو اپنا کمرشل فائدہ ہے، تو آپ اس کام کو جو ہے وہ تبرع کیسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کمپنی ایک کمرشل ادارہ ہے، ایک تجارتی ادارہ ہے، اور وہ تجارتی مقاصد ہی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کمپنی کے مالکان یہ نیت کر لیں کہ ہم جو ہے وہ ضرور ایک تجارت کر رہے ہیں لیکن جائز اور حلال تجارت کر رہے ہیں اور لوگوں کو جائز اور حلال متبادل دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنی نیت پر ثواب ملے گا۔ کسی بھی مباح کام کے اندر کسی اچھے پہلو کی نیت کر دی جائے تو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، یہ سب کو مل سکتا ہے۔ کمپنی کی حیثیت کیا ہے؟ کمپنی نے ایک مرتبہ وقف کیا، وہ بھی میں نے کیا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا۔ اب کمپنی اس سارے کام کو منظم کرتی ہے، کمپنی ان افراد کو بھی سروسز فراہم کرتی ہے، اور کمپنی جو ہے وہ وقف کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو کمپنی اپنے اس خدمات کے مقابلے میں عوض لیتی ہے، جس کی مختلف شکلیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن بنایا جائے، ایک رفاہی ادارہ بنایا جائے، اور اس رفاہی ادارے کو چلانے کے لیے، یعنی وہ چلے تو چندوں سے، لیکن وہ جو رفاہی ادارہ ہے اس کو چلانے کے لیے کسی پروفیشنل مینجمنٹ کو ہائر کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو پروفیشنل مینجمنٹ ہے، وہ جو اس کا مدیر ہے، وہ تو تنخواہ لے گا، اور وہ تنخواہ اتنی لے گا جتنے کی بازار لے رہا ہے، بازار میں دوسرے افراد جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو کمپنی کا جو معاملہ وقف کے ساتھ ہے، یا کمپنی کا جو معاملہ افراد کے ساتھ ہے، وہ سراسر معاوضہ، وہ عقد معاوضہ ہے، اس کا تبرع سے کوئی تعلق نہیں۔ تبرع یہاں پر صرف وہ چندہ ہے جو افراد، وہ کنٹریبیوشن ہے جو افراد وقف کے اندر ڈالتے ہیں، اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وقف کے پاس پیسے ہوں اور اس کو بڑھایا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے، تاکہ وقف کے جو ممبران ہیں ان کو بوقت ضرورت تلافی فراہم کی جائے۔ باقی کمپنی جو سروسز دیتی ہے، کمپنی وہ سروسز جو ہے وہ دو عوضوں کی بنیاد پر دیتی ہے۔ نمبر ایک، کمپنی کو اس کے مقابلے میں فیس ملتی ہے، اور اسی طریقے سے جو انویسٹمنٹ سروسز کمپنی دیتی ہے اس کے اوپر اس کو یا مضارب کے طور پر ایک شیئر ملتا ہے، یا وکیل استثمار کے طور پر جو ہے وہ ایک اجرت ملتی ہے۔ اور کمپنی کے ان سارے کاموں کے اوپر کہ کمپنی یہ کیا کر رہی ہے، کس طریقے سے کر رہی ہے، اس کے اوپر شریعہ بورڈ نگاہ رکھتا ہے، ریگولیٹر اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ صاحب ایک طرف یہ وقف ہے، یہ وقف بنایا بھی کمپنی نے ہے، اور کمپنی ہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو نہ جانے کیا اس کے اندر جو ہے وہ خود کر لے، اور اسی کے پیسوں کو آگے وہ انویسٹ بھی کرتی ہے، تو کیا یہ سب چیزیں صحیح ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے۔ متولی وقف جو ہے اس کے بارے میں تو غالباً کوئی صریح جزیہ نہیں ہے، لیکن جو وسیع ہے وہ مضارب ہو سکتا ہے، یعنی وہ جس کا مال ہے بچوں کا یا مرثہ کا، وہاں پہ وہ مضاربت کر سکتا ہے۔ وہاں پہ شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ایک تو جو وہ اپنی اس میں اجرت دے تو وہ اجرت مثل سے زیادہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس کا اشہاد کرے اور جو ہے اس کے اوپر گواہ قائم کرے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ کمپنی منمانی نہیں کر سکتی، یہاں پہ کمپنی جو اپنی فیس رکھتی ہے تو شریعہ بورڈ جو ہے وہ اس کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے علاوہ ریگولیٹر اس کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے۔ تو وہ جو مقصد ہے اشہاد کا، یا مقصد ہے اس کا کہ جو ہے وہ اجرت مثل سے زیادہ نہ لے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس پیسے کے اندر کوئی خود کر لے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو متولی وقف کے مال کو کرائے پر لے سکتا ہے، کسی اثاثے کو کرائے پر لے سکتا ہے، اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، وسیع کے مداربت کے معاملے کی اجازت دی ہے۔ تو کمپنی اگر اس وقف کو چلاتی ہے تو، اور یہ وقف کے اندر کوئی شرط نہیں لکھی ہوئی کہ کمپنی ہی چلائے، یہ کوئی شرط واقف نہیں ہے، لیکن اس کو چلانے کا کسی اور کے پاس تجربہ نہیں،
اور اس کو چلانے کے لیے جو مخصوص تجربہ چاہیے وہ کمپنی کے پاس. تو اس کے اندر لوگوں کا بھی فائدہ، یعنی جو غرض وقف ہے وہ بھی پوری حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے اندر مصلحت وقف کی بھی رعایت ہے. تو اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی اشکال نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ کمپنی کیا لے رہی ہے اور کیا معاملات کر رہی ہے اس کے اوپر نظر ہے. اب میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکافل کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک جبر تکافل ہوتا ہے اور ایک فیملی تکافل. جنرل تکافل کے اندر اور فیملی تکافل دونوں کے اندر تبرع اور وقف وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنرل تبرع میں افراد جو رقم فراہم کرتے ہیں تبرعاً وہ ساری کی ساری چلی جاتی ہے وقف فنڈ کے اندر، اور وہ ان کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، کمپنی کی ملکیت میں بھی نہیں رہتی، وہ وقف فنڈ کے اندر رہتی ہے. اور کمپنی جو ہے وہ اس وقف فنڈ کو چلاتی ہے، اس کے پیسے کو انویسٹ کر کے رکھتی ہے. کمپنی اس وقف فنڈ سے اپنی فیس لیتی ہے اس سارے کاموں کو کرنے کی، اس کو ہم وکالہ فیس کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے کمپنی وقف کے پیسے کو آگے انویسٹ کرنے کے جو ہے وہ اس کے اوپر بحیثیت مضارب یا بحیثیت وکیل الاستثمار حصہ لیتی ہے. یہ دو سورسز ہیں کمپنی کے کو نفع ہونے کے اور فائدہ حاصل ہونے کے. ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی کا مقصد یہی ہے کہ ان دو سورسز سے ہمیں آہستہ آہستہ اتنی رقم حاصل ہو کہ یہ جو سارا ہم نے کام منظم کیا ہے اس کے اندر ہمیں ہمارا سرمایہ ہماری محنت لگی ہے تو اس سے ہمارا سرمایہ واپس آئے اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ نفع ہو. اور میں عرض کر چکا کہ کمپنی وہ اتجاہی مقصد سے یہ کام کر رہی ہے اور وہ ایک تبرع کے فنڈ کو اور ایک وقف فنڈ کو جو ہے وہ منظم کر رہی ہے اور اس کو انتظام و انصرام فراہم کر رہی ہے. تو جنرل تکافل کے اندر جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تبرع ہو جاتا ہے. اب اگر نقصان پیش آئے گا مخصوص شرائط جو ہے وہ موجود ہوں گی جن کا جس کو جانچا جاتا ہے تو جو ہے ممبران کو اس کی تلافی کر دی جائے گی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اور سال کے بعد اگر اس وقف فنڈ کے اندر پیسے اتنے بچے ہوئے ہوں گے کہ اس سے مزید ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے تو فائدہ پہنچا دیا جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں سرپلس. کہ سال بھر دیکھا کہ کام ہوا وقف فنڈ کے اندر کیا رقم موجود ہے اور اسی طریقے سے آئندہ کے کتنے ریزروز اس کے اندر قائم کرنے ہیں اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کون کون سے نقصانات کی تلافی، یہ سب کرنے کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں الفائض اور انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں سرپلس. تو وقف نامے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ سرپلس جیسے طے کرے گا شریعہ بورڈ اور جو اس کے کمپنی کے جو فنی ماہرین ہیں ان کی مشاورت سے جس طرح طے ہوگا اس میں سے یہ رقم جو ہے وہ فراہم کی جا سکتی ہے یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں یعنی جو وقف کے مستفیدین ہیں ان کو. اور ہم اس کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زائد منفعت ہے جو وقف ان کو دے رہا ہے، ایک زائد معونہ ہے جو وقف ان کو فراہم کر رہا ہے. یہ جو رقم ہے جو سرپلس کی ہے یہ وقف کی ملکیت ہے، یہ وقف کے اندر رہنی چاہیے، اس کو تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تکافل کا جزو لا ینفک نہیں ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے بلکہ ابتدائی سالوں میں یہی مناسب ہوتا ہے کہ سرپلس بجائے تقسیم کرنے کے تکافل فنڈ کے اندر ہی رکھا جائے تاکہ تکافل فنڈ جو ہے وہ مزید ترقی کرے اور اس کو قوت حاصل ہو اور وہ آئندہ اس قابل ہو کہ وہ بڑے بڑے نقصانات جو ہیں وہ پورے کر سکے. لیکن شروع سے علماء نے عام انشورنس میں اور تکافل میں ایک واضح فرق قائم کرنے کے لیے یہ ایک انہوں نے امتیازی طریقہ کار رکھا. انہوں نے کہا یہ تجویز انہوں نے دی کہ ایسا کریں کہ اس فنڈ کے اندر سے کچھ رقم جو ہے وہ ان افراد کو بھی تقسیم کریں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے. دیکھیں نا وہ آپ اگر عام انشورنس کروائیں گے تو وہاں پہ کوئی رقم آپ کو واپس نہیں ملے گی. نقصان ہوا، جنرل انشورنس کی بات کر رہا ہوں، نقصان ہوا تو نقصان کی تلافی ہو جائے گی، نقصان کی تلافی نہیں ہوگی تو کوئی رقم واپس نہیں ملے گی. لیکن یہاں پر ان کو اگر رقم واپس مل رہی ہے تو یہ ایک واضح فرق ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ راغب ہوں گے تکافل کی طرف
اور ان کو وہ تکافل جو ہے وہ سستا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 40,000 روپے دیے تھے اور مہینے سال کے آخر میں اس کو 5,000 روپے مل گئے, تو اس کو تو یہ تکافل کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ تو 35,000 روپے پڑی. لیکن چونکہ یہاں ہمارے طریقہ کار کے اندر وقف ہے, اور وقف کے اندر جب ایک مرتبہ رقم تبرع ہو گئی, افراد کی ملکیت سے نکل گئی, تو وہ اب افراد کا بچا ہوا پیسہ نہیں ہے جو ان کو واپس کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ وقف کا پیسہ ہے. تو اب وہ افراد کو کیسے دیا جائے؟ تو اس کے لیے ہم نے وقف نامے کے اندر یہ ایک شرط واقف کے طور پہ یہ رکھا ہوا ہے کہ شرط واقف جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا سرپلس ہو اور مناسب ہو, اس میں سے لوگوں کو بطور معونت کے دینا, تو بطور معونت کے ان کو دیا جا سکتا ہے. بلکہ جن علماء نے وقف کا طریقہ کار تجویز کیا تھا پاکستان کے اندر, انہوں نے تو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اس پیسے کو عام خیراتی کاموں کے اندر بھی استعمال کیا جائے, صرف انہی متبرعین کو اور ان وقف کے پارٹیسپینٹس ہی کو اور مستفیدین ہی کو نہ دیا جائے, بلکہ عام خیراتی کاموں میں بھی استعمال کیا جائے, تاکہ وقف کے ایک خیراتی ادارے ہونے کا جو تصور ہے وہ اور آشکارا ہو اور واضح ہو. لیکن اس کے اندر کچھ قانونی پیچیدگی ہے کہ ہم نے تو یہ تجویز کیا ہوا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے, لیکن اس کے اندر قانونی پیچیدگی ہے کہ قانون جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ پیسے یا تو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں لوگوں کے کلیمز نقصانات کی تلافی میں, یا آپ انہی کو کچھ واپس کر سکتے ہیں, انہی کو اس کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں, یا کمپنی کو آپ دے سکتے ہیں, لیکن یہ عام کاموں کے اندر جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. تو اس کے اوپر بہرحال کسی وقت کے کوئی ضروری نقطہ نہیں ہے, یہ ایک اس کے اندر آپ سمجھیں کہ استحبابی پہلو ہے, انشاءاللہ پھر اس کے اوپر کام ہوگا. یہ ہے جنرل تکافل. فیملی تکافل کو ذرا سا دوبارہ سمجھ لیجیے, اور اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں جن کو میں الگ کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں. فیملی تکافل جنرل تکافل سے مختلف طریقے سے ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی تکافل سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی مدت تک انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری ہو, اور ساتھ میں کوریج بھی حاصل ہو. دیکھیے میں ابھی اس کی جو طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کی تفصیل کو ایک طرف رکھ کے اس سے ایک فرد کیا مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے وہ عرض کرتا ہوں. تو اس سے مثال کے طور پہ میں ایک 15 سال کی 20 سال کی پالیسی لینا چاہتا ہوں, تو میری غرض یہ ہوتی ہے کہ میں 15 سال تک قسطیں ادا کرتا رہوں گا, اور اگر انشاءاللہ میں 15 سال کے اختتام پر حیات رہا تو یہ میری ادا کیے ہوئے رقم مجھے ایک بڑھ کر ملے گی, اور یہ ایک میری ایک بچت ہوگی, اور یہ مجھے جو ہے وہ رقم مل جائے گی, ایک بڑی رقم جو ہے وہ مجھے اس وقت مل جائے گی. اور اگر اس دوران میں میرا انتقال ہو گیا تو ایک مخصوص رقم جو ہے وہ میرے پسماندگان کو دے دی جائے تاکہ جو ہے ان کے کام آئے. یہ مقصود ہوتا ہے تکافل کے اندر. تو کوریج بھی ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ پیور انویسٹمنٹ کا کام نہیں. اگر کسی کو پیور انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اور طریقہ کار ہے. وہ کسی اسلامی بینک کے اندر پیسے رکھ سکتا ہے, وہ اسلامی میوچل فنڈز کے اندر پیسے لگا سکتا ہے, یا کسی اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے لگا سکتا ہے, شیئرز جائز شیئرز خرید سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ کار ہو, کوئی کاروبار کر سکتا ہے, کوئی اور طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے. لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو ہدف بنایا تھا کہ میں اتنے سالوں میں اتنے پیسے اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ اس ہدف تک نہ پہنچ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا تو کہیں سے کوئی رقم اس کے پسماندگان کو فراہم کی جائے, یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن تکافل کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے. اب یہ مقصد کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ جو رقم ایک فرد فراہم کر رہا ہے وہ ساری رقم جو ہے وہ تکافل کے اندر چلی جائے. اگر وہ تکافل کے اندر تبرع کے طور پہ چلی گئی ساری رقم, تو اختتام پر اس کی ملکیت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو اختتام پر اس کو کیا ملے گا؟ تو اس میں یوں کیا جاتا ہے کہ جو بھی رقم ایک فرد فراہم کرتا ہے, جو ظاہر ہے کہ فنی بنیادوں کے اوپر طے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں ہر سال جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ادا کرنا چاہتا ہوں, تو 5 لاکھ روپے جو میں ہر سال تکافل کو دوں گا, یہ جب تکافل کمپنی کے پاس آئیں گے تو یہ
آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ پہلے آتے ہیں ایک اکاؤنٹ کے اندر، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے کاروبار میں لگایا جائے، انویسٹمنٹ کی جائے اس کی، اور اس کے ذریعے سے نفع کمایا جائے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے۔ لیکن اس میں سے کچھ کٹوتیاں ہوتی ہیں جو کہ پہلے سے بتا دی جاتی ہے کہ کیا کیا کٹوتیاں ہوتی، تو اس میں بڑی جو کٹوتی ہوتی ہے خاص طور پہ ابتدائی سالوں میں وہ جاتی ہے کمپنی کو، اس لیے کہ کمپنی جو یہ ایک ٹریڈیشن ہے، متعارف ہے یہ بات کہ کمپنی جو ہے وہ اپنے فیلڈ فورس کو جو ہے وہ کمیشنز پے کرتی ہے۔ عام طور پہ یہ جو آتا ہے یہ یوں کہنا چاہیے کہ ایجنٹس کے ذریعے سے، یا کمپنی کے ملازم بھی ہوتے ہیں تو وہ پورے طور پہ ملازم نہیں ہوتے، کچھ جو ہے وہ بعض اوقات ملازم ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ کمیشن کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ تو پورا طریقہ کار اسی طرح وضع ہے کہ وہاں پہ کمیشنز جاتے ہیں، تو اور بعض اوقات اس کے اندر اخراجات بھی ہوتے ہیں جیسے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ، تو ابتدائی سالوں میں کٹوتی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کٹوتی بتا دی جاتی ہے کہ ابتدائی سالوں میں یہ کٹوتی جو ہے وہ کتنی ہوگی، اور یہ پیسے اس میں سے کمپنی کو جاتے ہیں، اور کمپنی اس کے اندر سے اپنے ایکسپنسز جو ہے وہ پورے کرتی ہے، جو بڑے ایکسپنسز ابتدائی سالوں میں کمیشن کے مد میں ہوتے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک کٹوتی ہوتی ہے جو بطور تبرع کے وقف کے اندر جاتی ہے۔ یہ ساری رقم وقف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر سے ایک بڑی رقم جو ہے وہ تبرع کے طور پہ وقف کے اندر جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے آئے، 1,00,000 روپے میں سے پہلے سال کے اندر 40,000 روپے کٹ گئے۔ یہ 40,000 روپے کہاں گئے؟ اس میں سے فرض کیجئے کہ 30,000 روپے جو ہے وہ کمپنی کے پاس گئے جو مختلف ان کے اخراجات کے اندر، اور 10,000 روپے جو ہے وہ کٹ کر گئے تکافل کے اندر۔ اب ہر مرتبہ جو کنٹریبیوشن آئے گا اس کے اندر سے یہ 10,000 روپے جو بھی رقم متعین ہے وہ کٹ کر جایا کرے گی وقت کے اندر۔ تو یہ ساری رقم جو وہ فراہم کر رہا ہے یہ تبرع نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو اس کے ذاتی استثماری اکاؤنٹ کے اندر آ رہی ہے، اور آگے اس کا استثمار کیا جائے گا، اور جو کٹوتی ہونی ہے وہ شروع میں ہو جاتی ہے، اور اسی میں سے ایک رقم کٹ کر جاتی ہے تکافل میں، اور فرد کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس کی طرف سے یہ کمپنی کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ میرے پیسے میں سے اتنا کاٹ کر وقت کے اندر تبرع کریں۔ جو پیسے کٹ گئے اخراجات کے اندر چلے گئے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے پاس نہیں رہے، اور جو کٹ کر تکافل فنڈ کے اندر چلے گئے وہ بھی تبرع ہو گئے، وہ بھی اس کی طرف سے جو ہے ایک خرچہ ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 1,00,000 روپے آئے تو اس میں سے 40,000 روپے کٹ گئے پہلے ہی، تو یہ 40,000 روپے جو کٹ گئے یہ اخراجات ہو گئے، اور 60,000 روپے جو بچے ہیں اس کو انویسٹ کیا جائے گا آگے۔ اس کے اندر سے 10,000 روپے کا خرچہ کیا ہوا ہے؟ 10,000 روپے کا خرچہ جو ہے وہ تکافل فنڈ کے اندر کیا ہے۔ گویا کہ میں نے پیسے دیے اور میں نے کمپنی سے کہا کہ جو آپ کے اخراجات ہیں وہ بھی لے لیں، اور میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ اس میں سے 10,000 روپے آپ چیریٹی کے کام کے اندر ڈال دیں، اور تو بچ جائے 60,000 روپے اس کو آپ انویسٹ کریں۔ تو یہ 60,000 روپے بطور مثال کے اس کو آگے انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہر سال کا کنٹریبیوشن آتا ہے، اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے، ابتدائی سالوں میں کٹوتیاں ہوتی ہیں، تو یہ رقم انویسٹ ہو کر اس کا نفع بھی اس کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد جا کے یہ بریک ایون پہ پہنچتی ہے، یعنی یہ برابر ہوتی ہے، جتنا اس نے ادا کیا ہے اس کے برابر ہوتی ہے۔ اسی لیے ابتدائی سالوں میں کٹوتیاں ہو رہی ہیں، تو ابھی وہ پہلے سال کے 1,00,000 روپے پورے نہیں ہوئے، پھر اس سے اگلے سال کے مثال کے طور پہ جو ہے وہ 30,000 روپے کٹے، اس سے اگلے سال 20,000 روپے کٹے، تو یہ ہر سال جو کم ہوا ہے تو یہ ابھی پورے نہیں ہوئے۔ یہ چند سال کا نفع جب اس کے اندر شامل ہوگا تب جا کے جو اس کی جیب سے نکلے تھے وہ رقم پوری ہوگی، بریک ایون پر آئے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نفع جو ہے وہ اس کو اور اوپر لے کر جائے گا۔ اب یہاں پہ 3 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ ماشاءاللہ 15 سال کی اس نے یہ لی تھی پالیسی، اور 15 سال پورے ہو گئے اور یہ حیات ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس فرد کو جو اس کے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں، جو استثمار در استثمار
اور انویسٹمنٹ، ری انویسٹمنٹ اور پروفٹ اور اس کے اصل کے مل کر جو ہے وہ رقم جہاں پر بھی پہنچی ہوگی وہ رقم اس کو فراہم کی جائے گی. جو یقینی بات ہے کہ اگر سب کچھ صحیح چلتا رہا تو ادا کیے ہوئے جو اس کی جیب سے نکلے ہیں پیسے وہ اس سے عام طور پر زیادہ ہوتی ہے. اور کیا اس کو شروع میں بتایا جا سکتا ہے کہ وہ رقم کتنی ہوگی؟ تو اس کا ایک اندازہ بتایا جا سکتا ہے. اسے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ حسابات کی بنیاد پر بڑی آرام سے حسابات اس کے لگائے جا سکتے ہیں اور اس کے پورے سسٹمز بنے ہوئے ہیں اور ایکچوئل کیلکولیشن ساری اس کی ہوتی ہے کہ پہلے سال وہ کیا ادا کرے گا، اس میں سے کٹوتی کیا ہوگی، پھر وہ پیسہ کتنا نفع کمائے گا سال میں اندازن، پھر اگلے سال میں اس کی پچھلے سال کی بقیہ رقم، اس کے اوپر ہونے والا نفع، اور پھر اگلے سال کٹوتیوں کے بعد بچ جانے والی رقم، پھر اس کے اوپر ہونے والا نفع، اور پھر کٹوتیاں کم ہوتی چلی جائیں گی تو کتنے سال میں یہ بریک ایون اور کتنے سال کے اندر یہ پروفٹ کے اندر جائے گا. تو ایک اندازہ بتایا جا سکتا ہے اور وہ اندازہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ 15 سال کے بعد آپ کی یہ رقم اگر آپ حیات رہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کام کو جاری رکھا تو آپ کو اندازاً یہ رقم اتنی ملے گی. لیکن کمپنی کی طرف سے کوئی ضمانت اس کے اندر نہیں ہوتی کہ آپ کو ضرور یہ رقم مل جائے گی، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ کے اندر نہیں ہے. اچھا دوسری صورت جو ہے اسی کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ہر سال وقف کے جو کیلکولیشن ہوتی ہے، ویلیویشن ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو سرپلس آتا ہے جس کے بارے میں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کا اگر کچھ حصہ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ بھی ان افراد کے کھاتوں میں بطور ایک اضافی فائدے کے ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ ان کو 15 سال یا 20 سال کے اختتام کے اوپر مل جائے گا. اگر اس کا اس دوران میں انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ملے گا؟ انتقال ہو جاتا ہے تو جو رقم ذاتی اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے وہ تو ملے گی ہی ملے گی، سے کہ وہ تو انتقال کے وقت اس کی ملکیت ہے، بلکہ میراث بھی اتنے ہی میں جاری ہوگی. اور وہ رقم بلکہ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ اس کو ایک سم کورڈ بتایا جاتا ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مبلغ مغطى آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہم لوگ اس کو جو ہے وہ انگریزی میں تو یہ کہتے ہیں زر تحفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں زر تحفظ. خیر اردو میں ہم لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. عام انشورنس والے زر بیمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ اردو میں اس کو اس کی تاکہ حقیقت واضح زر تحفظ. تو جب بھی کوئی فرد اس کام کے اندر آتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک زر تحفظ کا تعین کرتا ہے، خواہش بتاتا ہے کہ میرا زر تحفظ یہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 10 لاکھ روپے زر تحفظ ہو، 20 لاکھ روپے زر تحفظ ہو. تو وہ طے ہو گیا اور اسی کے مطابق جو وہ کنٹریبیوشن دیتا ہے جو کٹ کر جاتی ہے تکافل کے اندر وہ بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. تو اب اس کا زر تحفظ ہے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے، اور جس وقت انتقال ہوا اس کے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے موجود ہیں وہ 12 لاکھ روپے. تو یہ جو 8 لاکھ روپے کا فرق ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بطور معونت کے یہ وقف فنڈ سے اور تکافل فنڈ سے اس کو دیا جائے گا اور پورے 20 لاکھ روپے اس کو دیے جائیں. اگر اس کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر 20 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ موجود ہے تو پھر وقف فنڈ سے کچھ دینے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو رقم آ رہی ہے، زائد رقم جو وقف سے آ رہی ہے، یہ ہے اصل میں وقف کی طرف سے ملنے والا تبرع، باقی تو اس کی اپنی رقم ہے. اچھا اگر کوئی فرد جو ہے وہ کسی وقت یہ طے کرتا ہے کہ میں اس میں سے نکل کر جا رہا ہوں تو بس جو رقم اس کی موجود ہے وہ رقم اس کو مل جائے گی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جاتی، جو رقم موجود ہے اس کو دے دی جاتی ہے، اس کی ذاتی ملکیت. اب یہیں پر یہ نقطہ سمجھ لیجیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس پورے طریقہ کار کو سمجھے بغیر اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آخر تک نہیں چلتے اور وہ یہ طے کرتے ہیں کہ 1-2 سال بعد 3 سال بعد کہ ہم اس میں سے نکل رہے ہیں. تو لازمی طور پہ ان کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. اگر وہ عام انشورنس کے اندر تھے وہاں پر بھی نقصان ہوگا، تکافل کے اندر بھی نقصان ہوگا. یہ طریقہ کار ہی ایسا ہے. وجہ اس کی یہ ہے
کہ شروع میں جب وہ آئے ان کی رقم آئی وہ 100% رقم انویسٹمنٹ کے اندر نہیں گئی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آگے انویسٹمنٹ میں لگائی گئی اور وہاں نقصان ہو گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہوا یہ کہ ان کے رقموں میں سے کٹوتی ہوئی اور اس میں سے ایک کٹوتی جو ہے وہ وقت کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 100 روپے تو نہیں رہے, پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں. اب وہ پورے ہونے سے پہلے اور نفع میں آنے سے پہلے اگر کوئی یہ طے کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. اگر ایک آدمی نے کسی ایسی انویسٹمنٹ اسکیم کے اندر حصہ لیا جس میں یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ اگر آپ چاہیں 100 روپے آپ لے کر آئے ہیں تو آپ 50 روپے انویسٹ کریں اور 50 روپے کسی خیراتی کام کے اندر دے دیں, اور اس نے اپنی صوابدید کے مطابق کہا کہ ٹھیک ہے آپ 50 روپے جو خیراتی کام کے اندر دے دیں اور میں انشاءاللہ 10 سال 20 سال تک اس کے اندر شامل رہوں گا, تو یہ جو میں نے خیرات کے اندر صدقہ کیا ہے یہ انشاءاللہ مجھے نفع سے واپس مل جائے گا. لیکن وہ نہیں شامل رہا تو وہ جو 50 روپے اس کے گئے تھے جو اس کی اپنی مرضی کے مطابق گئے تھے تو وہ تو اس کو نہیں ملے گی. اب وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو یوں سمجھایا گیا تھا میں سمجھا نہیں تھا, تو یہ کسی کی غلطی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کی اپنی غلطی ہے, کسی کی غلطی ہو سکتی ہے, بتانے والے کی غلطی ہو سکتی ہے, اس کی اپنی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس طریقہ کار کی غلطی نہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ اتنی بڑی کٹوتی کیوں ہوتی ہے, یہ کٹوتی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ہر کاروبار کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, اگر آپ ان خصوصیات کو پورا نہیں کریں گے وہ کاروبار اس طریقے سے نہیں ہوگا. اب یہ جو کاروبار ہے یہ انشورنس ہی کا کاروبار ہے, میرے الفاظ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے, یعنی انشورنس کی ایک جائز شکل, لیکن اس کے جو تجارتی نارمز ہیں, تجارتی عرف ہے اس کے اندر وہ وہی ہے. بھائی آپ اگر جو ہے وہ ایک خیراتی ادارہ قائم کرتے ہیں اور اس خیراتی ادارے کو آپ جو ہے وہ پروفیشنل طریقے سے چلانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ شوکت خانم ہے یا اور کوئی ایسا ادارہ ہے, انڈس ہاسپٹل ہے, تو وہ ایک خیراتی ادارہ ہے, لیکن اس کا جو سی او ہوگا وہاں جو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں وہ فری تو نہیں کام کریں گے, وہ تو جتنا بازار میں ملتا ہے ان کو بھی دیا جائے. اب وہ ہسپتال کہاں سے ارینج کرتا ہے, وہ چندوں سے ارینج کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. تو ہر کام کے اندر جو ہے وہ کچھ آراف ہوتے ہیں, کچھ عرف ہوتے ہیں, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں. ہاں یا تو پھر آپ کوئی نیا کام کریں. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ تکافل کا جو کام ہو رہا ہے یہ جائز شکل ضرور ہے, لیکن اس کے اندر جو عرف ہے وہ عرف وہی ہے. اب میں نے عرض کیا کہ یہ عرف جو ہے یہاں پر جو عرف ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ کا نہیں, یہاں ڈائریکٹ سیلنگ نہیں ہوتی, یہاں پہ افراد ہوتے ہیں, وہ افراد جاتے ہیں, وہ افراد جو ہے وہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اس کام کے اندر آئیں, یہ ایک مفید کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مفید نہیں, یہ مفید کام ہے, لیکن اس کی اپنی کچھ خصوصیت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد جو ہیں ان کو, اور اسی طریقے سے کمپنی کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کو اس کے اندر سے پیسے کاٹنے پڑیں گے. اب کمپنی یہ کوئی چوری چھپے نہیں کاٹتی ہے, یہ باقاعدہ طے شدہ طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا فائدہ ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ آپ لمبے عرصے چلتے ہیں. یہ لمبے عرصے کی انویسٹمنٹ ہے, بہت فائدہ ہو, بہت مفید ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ اگر کسی آدمی کا اس نے 15 سال کی لی تھی, 20 سال کی لی تھی, 10 سال کی لی تھی پالیسی, 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا. میں نے خود ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پیسے دلوائے ہیں, ان کے اپنے پیسے جو ہیں وہ کم تھے جو ان کے اپنے اکاؤنٹ میں تھے اور وقف فنڈ سے ان کو ملا. ابھی اس کووڈ کے زمانے کے اندر کتنے افراد کا انتقال ہوا ہے, کمپنی کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے اور ان کو کیا کیا مدد فراہم کی گئی, اور الحمدللہ ہمارا دل خوش ہوا, اطمینان ہوا کہ الحمدللہ جو ہے وہ ان خاندانوں کو جو ہے وہ مدد فراہم کی گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وقف کے اندر اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ مدد فراہم کی گئی ہے, ان کو معاونت فراہم کی گئی ہے. یہ ایک ایسا طریقہ کار. تو اس کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ صرف ایک نہیں. اگر کسی کا مقصد ہے انویسٹمنٹ کرنا تو اس کو چاہیے پھر انویسٹمنٹ کے اور طریقے ہیں, پھر وہاں اس طریقے کی کٹوتیاں نہیں ہوں گی. تو اس کام کو سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے, یہ ایک مفید کام ہے,
اس میں سے پیسے کٹتے ہیں، کمپنی کے اخراجات میں جاتے ہیں، اس میں سے پیسے کٹتے ہیں تکافل فنڈ کے اندر وقف کے تبرع کے طور پہ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر پیسے لگائے جا رہے ہیں اگر وہاں پر نقصان ہوگا اور وہ کمپنی کے اختیار کے بغیر ہوگا تو وہ سب کو ہوتا ہے، اور وہ صرف تکافل کمپنیز ہی کو نہیں ہوتا بلکہ عام جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کے اندر بھی جو اس قسم کی پروڈکٹس ہیں وہاں پر ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو سمجھ کے کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور دوں گا، اس میں کچھ پہلو ہیں ان کا میں اور اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کٹوتی ہوتی ہے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو کٹوتی ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب اگر آپ ہمارا چارٹ اٹھا کے دیکھیں گے تکافل کا کہ بھئی یہ کیا کیا نام ہے ان کٹوتیوں کے، تو وہ مختلف چارجز لکھے ہیں، ان کے مختلف چارجز ہیں، نام ہوتے ہیں ان کے کہ یہ فلاں چارج ہے، یہ فلاں چارج ہے، یہ فلاں چارج ہے۔ مثال کے طور پہ ایکوزیشن چارج، اب وہ ایکوزیشن چارج اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کی ایک کمرشل توجہ ہے اور ایک فقہی توجہ ہے۔ کمرشل توجہ یہ ہے کہ بھئی یہ کمپنی نے جو کام حاصل کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کمپنی کو اپنی جیب سے خرچہ دینا پڑا ہے، کرنا پڑا ہے، تو یہ جو کمپنی کا خرچہ ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے کمپنی یہاں سے دیتی ہے۔ ایڈمن چارج، کمپنی کی جو پوری ایڈمنسٹریشن ہے، انتظام ہے، اس کا جو خرچہ پورا کرتی ہے وہ اس کے لیے یہاں سے کٹوتی کرتی ہے۔ وقف چارج، وقف چارج کا مطلب ہے کہ یہ پیسے کچھ کٹے ہیں اور کٹ کر جو ہے وہ وقف میں تبرع کے طور پر گئے، وہ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے۔ اس کی فقہی تکلیف کیا ہے، فقہی حیثیت کیا ہے؟ تو فقہی حیثیت اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو قسم ہے، اگرچہ آپ کو بہت ساری نظر آئیں گی لیکن یہ فقہی اعتبار سے دو قسم ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو وقف کو جاتی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو سب ہے وہ کمپنی کو جاتی ہے۔ جو وقف کو جاتی ہے وہ تبرع ہے، جرنل میں ساری رقم وقف کو چلی جاتی ہے اور پھر وقف سے کمپنی کو جو فیس ہے اور مدارف شیئر ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن فیملی تکافل کے اندر جو رقم آتی ہے اس رقم میں ساری رقم وقف کو نہیں جاتی بلکہ اس میں سے دو قسم کے چارجز ہیں، ایک پیسہ جو ہے وہ وقف کو جاتا ہے اور کچھ پیسہ جو ہے وہ کمپنی کو جاتا ہے۔ کمپنی یہ پیسہ کیسے لے رہی ہے؟ یہ اجارہ کی تکلیف ہے کہ کمپنی خدمات فراہم کر رہی ہے، وقف کو الگ کر رہی ہے، افراد کو الگ کر رہی ہے، لہذا کمپنی جو ہے وہ یہ اجرت لیتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ اجرت ہے، یہ اجرت ہے، یہ اجرت ہے، تو یہ ساری الگ الگ خدمات تو نہیں ہے۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا مبلغ جو ہے وہ جمع کر دیا جائے اور اس مبلغ کو جمع کر کے کمپنی یہ کہے کہ ہم یہ مبلغ تم سے لیں گے اجرت کی بنیاد پر اور تمہیں یہ سروسز دیں گے، تو وہ اجرت لینا جائز ہوگا۔ تو اگر اس اجرت کو عملی تفصیلات بتانے کے لیے پھیلا دیا جائے مختلف حصوں میں تو اس سے جو ہے وہ اس کی شرعی بنیادوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجرت مثل سے زیادہ ہے۔ کس چیز کی مثل؟ مثل جو ہوتا ہے اس کو مثل سے ملایا جاتا ہے، یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ کس کی اجرت سے ملائیں گے؟ تو اسی نوعیت کا کام بازار میں ہو رہا ہے تو اس کام کا دیکھا جائے گا کہ اس کی اجرت کیا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ جو ہے وہ یہ کہا جائے ثمن مثل یا کہا جائے اجرت مثل اور وہ چیز جو ہے بازار میں مہیا ہی نہ ہو، یا وہ اجرت جو ہے تو پھر اس کے قریب ترین نظیر سے اور مثال سے اس کو جو ہے وہ ملا کے دیکھا جائے۔ تو ہم اس کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ عام انشورنس قطع نظر اس سے کہ ان کا طریقہ کار درست نہیں ہے، وہ اس قسم کے ایکسپینسز کیا ریکور کرتے ہیں۔ وہ تو جو تکافل کے اندر جو انشورنس فنڈ ہے وہاں پر جو بچتا ہے وہ بھی بقیہ یعنی سرپلس بھی وہ لے لیتے ہیں، وہ تو ہم نہیں لیتے، وہ تو سرپلس تکافل ہی کے اندر رہتا ہے۔ لیکن باقی جو چارجز ہیں اس کے اندر ہم ان کے چارجز سے ملا کر دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کمپنی کو اس کے اندر ایک مناسب فائدہ بھی ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ اگر کمپنی کو اس کام کے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا تو کون سا ایسا منتظم ہوگا جو آ کر اس طرح کے پورے کام کو منظم کرے اور افراد کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اس لیے کمپنی کی بقا کے لیے، کمپنی کی بہتری کے لیے ضروری ہے اس کے اندر مناسب فائدہ، لیکن ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ نہ لیا جائے، اور بڑی اس کے اوپر جو ہے اچھی خاصی جرا قضا ہوتی ہے، اور ہم آسانی سے اس کو جو ہے وہ منظور نہیں کرتے، اور بہت کم ہم جو ہے اس کو بڑھایا کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سوالات تو اس کے اندر بہت ہیں، کوئی سوال آپ یاد دلانا چاہیں تو آپ یاد دلا دیجیے، یا کوئی سوال آیا ہوا ہو تو وہ مجھے بتائیے، تو میں ایک 10 منٹ اور کر لیتے ہیں تو وہ سوالات لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلے تو میں سوال کرنے والے سے ذرا مزاح کے انداز میں پوچھوں گا، خارج سے مراد کیا ہے؟ اگر تو خارج سے مراد ہے جس کو کہ میں چھو سکوں، جس کو جو ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، تو مبصر ہونا خارج ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو خارج ہوتا ہے، اس کے لیے مسموع ہونا، مبصر ہونا، مشموم ہونا، محسوس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف ایک نظام اور ظرافت ہے۔ دیکھیں خارج میں وجود ہے کیوں نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو اصل وقف جو کمپنی نے اپنے پاس سے پیسے نکال کر وقف کیا اور اس کو جو ہے وہ کمپنی رکھتی ہے انویسٹ، اور اس کے نفع کو پھر وقف فنڈ کے اندر شامل کیا جاتا ہے، تو وہ اور جو وقف نامے کے ذریعے سے جو وقف قائم کیا گیا، یہی اس کا وجود ہے، یہی ایک، اور یہ وجود جو ہے وہ وجود اعتباری ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں نے ان کو جو ہے یہ چیز بیچ دی، اور انہوں نے پیسے بھی ابھی نہیں دیے لیکن بیع ہوں گی، تو سوال یہ ہوگا کہ بیع کا وجود ہو گیا؟ تو بیع کا وجود تو ہو گیا، بیع کا وجود جو ہے وہ ایک اعتباری وجود ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کا خارجی وجود کیا ہے، اب اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک دستاویز لکھ لیتے ہیں اور اس دستاویز کو جو ہے وہ منظم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اسٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ لیتے ہیں، تو یہ اس کے وجود کی ایک علامت ہوگی۔ تو اسی طریقے سے وقف کا وجود ہو گیا، وہ تو ایک اعتبار شرعی ہے، لیکن اس کا خارجی وجود جو ہے وہ ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ اسی طریقے سے اس کا خارجی وجود یہ ہے کہ اس کا ایک وقف نامہ ہے، اس کے سارے شرائط ہیں، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے اندر کیا پیسہ جاتا ہے کیا آتا ہے، اس کا سارا حساب کتاب ہے، یہ سارا اس کے خارجی وجود کی علامت ہے۔ اور پھر اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ وقف غیر منقول نہیں ہے، یہ کسی زمین کا وقف نہیں ہے، یہ کسی جو ہے وہ جائیداد کا وقف نہیں ہے، بلکہ یہ نقد کا وقف ہے۔ منقول بھی بہت ساری، اب منقول جو ہے وہ کتابیں، قرآن کریم وقف کرنا عرف ہے، تو دینی کتابیں اور قرآن کریم، تو اس کا تو وجود خارجی بڑا محسوس ہے، لیکن یہاں پہ منقول میں سے بھی کیا ہے، یہ ہے نقود، اور نقود بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نقود کی 2 طریقے سے وقف ہوتا ہے، کہ اگر نقود کو قرضوں میں دے دیا تو پھر تو خارج میں کچھ نہیں بچا، 10 لاکھ روپے کسی نے وقف کیے تھے اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ضرورت مندوں کو قرض دیا جائے گا، پھر ان سے واپس لیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا، پھر دیا جائے گا، تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ تو اس کا تو کوئی وجود خارجی نہیں ہے، لیکن وہ وجود خارجی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی اس کا وقف نامہ ہے، اس کا واقف ہے، اس کا متبلی ہے، اس کا حساب کتاب ہے، اگر اس کا بینک اکاؤنٹ ہے تو یہ ہے اس کا وجود خارجی۔ دیکھیے تبرع میں التزام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ جو ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے التزام بالتبرع کے اقوال موجود ہیں، اور التزام بالتبرع جو ہے وہ اس کو لزوم بھی حاصل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جو لزوم ہے وہ قانونی لزوم بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر تبرع کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے بھی تبرع اور التزام بالتبرع کے اوپر گفتگو بحوث کے بعض مقالات کے اندر کی ہے، تو جو ہے وہ بیع تقسیم کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ گفتگو ہے،
تو وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ تکافل کے ضمن میں جو التزام بالتبرع کی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ التزام کیا کہ میں یہ رقم دوں گا، ابھی میں نے دی نہیں، یا میں نے یہ رقم دے دی لیکن وہ میری ہی ملکیت میں ہے، لیکن میری طرف سے یہ التزام ہے کہ یہ رقم جب کبھی کوئی متضرر ہو وہاں خرچ کر دی جائے. تو کیا یہ التزام بالتبرع یہ ایسا ہو گیا میرے لیے جیسے کہ گویا میری ملکیت سے یہ چیز خارج ہو گئی؟ تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہاں ہوتا جہاں پہ ایک فنڈ ہوتا، اس فنڈ کے اندر متبرعین کی رقم آیا کرتی اور اس کی حیثیت جو ہے وہ وقف کی نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر التزام بالتبرع کی بات جو ہے وہ کی جاتی. لیکن ہمیں اس لیے ضرورت نہیں کہ یہاں وقف موجود ہے اور یہ تبرع جس وقت رقم وقف کے اندر جاتی ہے تبرع کام ہو جاتا ہے، اس میں التزام کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس وجہ سے التزام بالتبرع ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اندر یہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. جی بالکل. سوال یہ ہے کہ جو سم کورڈ ہے، سم کورڈ ہم جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تبرع لیتے ہیں، یعنی بلکہ اس ہاں یوں کہنا چاہیے کہ جو تبرع کٹ کر فرد کی رقم میں سے تکافل کے اندر جاتا ہے وہ اسی کے پیش نظر ہوتا ہے کہ سم کورڈ وہاں سے جو ہے وہ کیا سم کورڈ ملنا ہے. زیادہ سم کورڈ ہوگا تو زیادہ تبرع جائے گا، کم سم کورڈ ہوگا تو کم کٹوتی ہوگی تبرع کی. یہ تو دیکھیے تو کیا یہ عوض ہے یا نہیں، یہ تو میں نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو اس کے اندر میں نے اس بات کا تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ چیز تو ہوتی ہی ہے اور یہ تو ہونی ازبز ضروری ہے کہ جو تبرع ہے وہ ایک منظم طریقے سے ہو، اور جب تبرع ہے یہ اور اس کے اندر جو ہے وہ جو یہاں جب یہ چیز اگر جائز مان لی جائے کہ یہاں سے تبرع کرنا وقف کے اندر اور وقف کے طرف سے پھر جو ہے وہ متضررین کو نقصان کی تلافی فراہم کرنا، اگر اس چیز کا جواز مان لیا جائے، اگر تو اس کا جواز نہ مانا جائے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر تو کم کٹے زیادہ کٹے پرسنٹیج میں کٹے اس کے مطابق کٹے، ہر اعتبار سے پھر جو ہے وہ معاوضہ ہوگا اور وہ غلط ہوگا. لیکن اگر اس بات کو تسلیم کر دیا جائے کہ جو کٹوتی ہوتی ہے کہ فرد کا تبرع کرنا اور پھر افراد کے تبرع کا اس میں جمع ہونا اور وقف کا مملوک ہو جانا اور پھر تضرر کے وقت میں ضرر کی تلافی کے لیے وقف کا ادا کرنا، یہ سارا کام جو ہے امداد باہمی کا کام ہے اور یہ تبرع ہے اور یہ مسامحہ کی بنیاد پر ہے اور یہ جائز ہے. اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کے اندر انتظامی جو ہے پہلو کو لے کر آنا کہ آپ اتنا دیں گے، اگر آپ کو کوریج اتنا چاہیے تو اس رعایت کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ تبرع جو ہے وہ منظم تبرع بھی ہو سکتا ہے. اور اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ ایک مسودہ ہے، اس کے اندر بعض عبارتیں ہیں لیکن وہ چونکہ شائع نہیں ہوا ہے اور اس کو ابھی فی الحال اجازت نہیں ہے شائع کرنے کی. اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو ہے وہ مثال کے طور پہ پہلے وہ کہلاتا تھا تیمار خانہ، تیمار خانہ جیسے دوا خانہ یا آج کا جو ہے وہ ہسپتال وغیرہ، تو وہاں پہ مفت علاج ہوتا تھا اور اس کے اندر علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اس میں علاج ان لوگوں کا ہو جو اسی کو عطیہ دے، تو عطیہ دے اور پھر ان کا علاج بھی ہو وہاں سے. تو اس کے اندر زیادہ عطیہ دے تو زیادہ ان کا علاج ہو، کم علاج کروانا ہے تو کم عطیہ دے. لیکن وہ جو عطیہ دیں گے تو عطیہ دے کر ہی فوراً نہیں علاج ہوگا، عطیہ انہوں نے دے دیا اور پھر ان کا علاج ہوگا. تو بہرحال میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بالکل عملاً اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اور یہ بالکل جو ہے وہ قریب انصاف ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ وقف سے بڑا کوریج لینا چاہتا ہے اور وہ بھی اس صورت میں ملے گا جب اس کا انتقال ہوگا، تو اس کی جو کٹوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑی ہوگی.
اور وہی جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو اسی کے اعتبار سے کوریج ہوگی، اسی کے اعتبار سے کٹوتی ہوگی. 5 لاکھ والی گاڑی کی جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے ہوگی. تو وہاں میں نے اس سوال کا جواب عرض کیا تھا. اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے سرپلس شیئر کیا جاتا ہے اس طریقے سے وقف کے نقصان کو کیوں شیئر نہیں کیا جاتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وقف کے اندر اگر نقصان ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ وقف کے اندر نقصان ہے؟ وقف کے اندر نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقف کے پاس اصل وقف کو تو محفوظ رکھا جائے گا. ایسا نقصان تو انشاءاللہ جو ہے وہ امکان تو ہے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ بعید ہے بہت زیادہ کہ ایسا نقصان ہو جائے کہ اصل وقف بھی ختم ہو جائے. تو اصل وقف محفوظ ہے، یہ نقصان نہیں ہوگا. اب کیا نقصان ہو سکتا ہے وقف کے اندر؟ وقف کے اندر نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ نقصانات کی تلافی زیادہ کرنی ہے، نقصانات لوگوں کو زیادہ پیش آ گئے ہیں، اور وقف کے پاس جو پیسے ہیں وہ کم ہیں، اس کو جو تبرعات سے پیسے حاصل ہوئے وہ کم ہیں، اور نقصانات کی تلافی زیادہ کرنی ہے. تو ایسی صورت کے اندر وقف کے ذمے نہیں ہے کہ وہ افراد کے نقصان کی تلافی کرے. تو افراد کے نقصان کی تلافی نہیں ہوگی. جب افراد کے نقصان کی تلافی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہی ان کا جو ہے وہ شیئر ہو گیا کہ ان کو نقصان کی تلافی نہیں ملی. اس لیے کہ یہ وقف بنایا گیا ہے، لیکن یہ وقف جو ہے اس نے کوئی ضمانت تو نہیں دی کہ ضرور آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے گی. نقصان کی تلافی کی جائے گی وقف کے امکانات اور وقف کے وسائل کو دیکھتے ہوئے. ہاں، وقف کے پاس 2 قسم کے وسائل ہیں. اس وقف کے پاس ایک تو وسیلہ ہے کہ خود اس کے پاس جو مال موجود ہوگا تبرعات کی شکل میں جو آیا ہوگا، پھر اس کے اوپر جو نفع ہوا ہوگا، اور پھر سال ہر سال جو اس کو رکھا جائے گا اور بھی بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ جو اس کے اپنے موجودات ہیں، مملوکات ہیں، یہ یہاں سے. اور اسی طریقے سے اس وقف کے پاس استقراض کی صلاحیت موجود ہے کہ یہ بوقت ضرورت استقراض کر سکتا ہے. اب اس کو کہاں سے استقراض کی سہولت حاصل ہوئی؟ یہ سہولت اس کو جو ہے وہ کمپنی نے دے رکھی ہے. کمپنی کے اوپر بھی یہ لازم نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ اس کو ممکن بنانے کے لیے کمپنی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر وقف کے پاس پیسے کم ہوں گے تو ہم قرضہ دے سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ وقف جو ہے اس قرضے کو پھر آئندہ کے جو تبرعات آئیں گے ان سے لوٹائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نقصان کے اندر کسی کو شریک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. عملاً نقصان کے اندر کسی کو شریک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی صورت ہو کہ وقف کے پاس بھی پیسے کم ہیں، کمپنی کے سے استقراض بھی کر لیا پھر بھی جو ہے وہ پیسے کم ہیں، یا خود کمپنی کے پاس جو ہے وہ پیسے کم ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر پھر جو ہے وہ وقف لوگوں کے نقصان کی تلافی پوری نہیں کر سکے گا. اور یہ سب امکانی باتیں. یہ جو سارا حساب کتاب ہوتا ہے، یہ سارا حساب کتاب صحیح طریقے سے چلے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نقصان اتنا ہو جائے. لیکن دیکھیے امکان ہے اور ہوتا ہے، کمپنیاں بند ہوتی ہیں، فنڈز جو ہے وہ ختم ہوتے، تو یہ ہو سکتا ہے. تو نقصان کے اندر بھی عملاً جو ہے وہ بالواسطہ شرکت ہوتی ہے. اور جو سرپلس کی تقسیم ہے وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کوئی لازمی نہیں ہے، وہ تکافل کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقتضا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فرق کو قائم کرنے کے لیے اور ایک بہتر تاثر دینے کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا. میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، کہ آپ نے بہت اطمینان سے بلکہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں یہ باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں اور آپ اس کے اوپر غور فرما سکیں. اور انشاءاللہ جو ہے وہ مزید کوئی بات ہو آپ کے سوالات کا بھی جائزہ لے لیں گے. کسی اگلی مجلس کا وعدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر مناسب ہوا تو پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اعلان کر کے اس قسم کی مجلس دوبارہ ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.